شیر کو نہیں ہٹایا جاتا، چیتے کو نہیں ہٹایا جاتا، بلکہ اساس بھیڑ بکریوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو اب پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے اصحاب میں تلاش کیجیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس لائق ہیں کہ انہیں ہٹایا جائے۔ تو ہمیں کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ملے کہ جنگ احد کے ہم پہاڑی پر ایسے اچھل رہے تھے جیسے پورے کو ہی ایک سلام ہوتا ہے پہاڑی بکری، یعنی ہم ایسے اچھل رہے تھے کہ جیسے پہاڑی بکری، اس طرح سے ہم اچھل رہے تھے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی رسول اللہ کے بعد کچھ لوگوں نے دین میں ملاوٹ کی، کچھ لوگوں نے دین میں ان چیزوں کو داخل کیا، ان چیزوں کو شامل کیا کہ جو دین کے شایان نشان نہیں تھے۔ اب یہ سب سے بڑا کام کیا گیا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بندہ اپنے فعل کو مختار نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جبریہ یا اس کو کہتے ہیں قدریہ۔ بہت توجہ آپ کو چاہتا ہوں کہ عقیدہ یہ داخل کیا گیا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عقیدہ کیوں داخل کیا گیا؟ یعنی اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اب جو اللہ چاہتا ہے بس وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ اب اس سلسلے میں بڑی بحثیں ہیں اور ہمارے علماء تحریر نے اس کے بڑے جوابات دیے ہیں کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا عقل اس عقیدے کو قبول کرتی ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اب اگر کسی نے آج نماز پڑھی تو اس نے بھی اللہ کی مرضی سے پڑھی، اور کسی نے نہیں پڑھی تو اس نے بھی اللہ کی مرضی سے، تو اس میں بھی اللہ کی مرضی، اس میں بھی اللہ کی مرضی۔ اور رمضان میں کسی نے روزہ رکھا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی، اور کسی نے روزہ نہیں رکھا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی۔ اور اگر ہر چیز میں اللہ کی مرضی نظر آئے تو پھر اسلام کہاں رہ جائے گا، شریعت کہاں رہ جائے گی، پھر قیامت میں کیا تصور ہوگا، پھر سوال و جواب کا کیا تک نظر آئے گا کہ بھائی پھر اللہ کس بات کا سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا یا نہیں، اس کی مرضی سے سارے کام ہو گئے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ کیوں گڑھا گیا؟ یہ عقیدہ صرف اور صرف اس لیے گڑھا گیا کہ مجرمین آل محمد کو بچایا جا سکے۔ ایک صلوات محمد کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر مظالم ڈھائے ان کو کسی طرح سے بچا لیا جائے، یعنی جو مولا علی سے خلافت کو غصب کیا گیا تو یہ کہا جا سکے کہ اللہ کی مرضی جو تھی لہذا ایسا ہوا۔ یہ جو فاطمہ زہرا کا حق چھینا گیا تو اس میں کسی کی کیا خطا ہے، اس لیے کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا۔ یہ جو مولا علی کے سر میں ضربت لگی تو اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا تو اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی تو دربار میں بیٹھ کے یزید نے کہا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے کہ آپ کے بھائی کو اللہ نے قتل کر دیا۔ آپ بہت کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ وہابی عقیدہ ہے، مطلب وہابی عقیدہ نہیں ہے، یہ یزیدی عقیدہ ہے۔ اب صلوات محمد نظر یہی ایک صلوات محمد جس نے کہا شہزادی زینب سے کہ بھائی اللہ نے آپ کے بھائی کو قتل کر دیا، تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے تو ہمارے بھائی کو شہادت کی سعادت عطا کی، ہمارے بھائی کو تو ظالموں نے قتل کیا۔ تو یہ شہزادی نے جواب دیا اور ہماری جان قربان بیوی کے اوپر کہ جب یزید نے بھرے ہوئے مجمع میں شہزادی سے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا کیا عالم ہے، آپ کا بھائی سر ہمارے سامنے کشف میں رکھا ہوا ہے، آپ کے سروں کو چالے نہیں ہیں، آپ کو کربلا سے لے کے جہاں تک اس طرح سے قیدی کی حیثیت سے لایا گیا ہے، سب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اس وقت شہزادی زینب نے جواب دیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بس صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بی بی نے فرمایا کہ ہندہ کی اولادوں سے اس سے زیادہ توقع نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد ایک صلوات محمد آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مختلف باتیں کربلا کے سلسلے میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب کسی کو غریب
بات ہے کہ لوگ یزید کی حمایت